بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ وہ یوٹیوبرز جو بیٹھ کر کبھی کہتے تھے کہ انجیکشن لگانے کی باتیں کچھ یوٹیوبرز کرتے ہیں، ایک بار پھر سے میں کہوں گی کہ وہ بات میں نے کبھی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ دعا کا برین واش کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی اب انجیکشن جو ہے دعا زہرا کو لگائے جائیں گے، لیکن ان کا بھانڈا خود ہی پھوٹ گیا ہے۔ دیکھیں، انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ دنیا بہت ہوشیار ہے، دنیا بہت سمجھدار ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ایک جملہ بولتے ہیں اس کا پورا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور وہ پوسٹ مارٹم جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ ایکسپوز ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ وہ یوٹیوبرز جو 2000 کی سائڈ لے رہے تھے کہ آپ کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے، میرا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، لیکن گندے گندے الزامات لگانا، باپ کو گندا کہنا، باپ کے، اچھا میں حیران ہو رہی تھی، وکیل صاحب ہے، وکیل صاحب جو ہے باپ کے شکل کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بندہ جس کے ہونٹ ہی نہیں جڑتے، بولنا ہی نہیں آتا اس کو۔ یار کیا آپ لوگ شرم کریں، حیا کریں تھوڑی ساری، کس طرح کے گھٹیا جملے، کیا انہوں نے آپ کے گھر پہ کوئی نقب لگا دیا ہے، کوئی آپ کا مال دولت چھین لیا آپ سے، آپ کی زمین ہتھیا لی ہے، ایک بچی جو اس شخص کی اپنی بیٹی ہے، آپ کو اس بچی کا کوئی دکھ درد نہیں ہے، ورنہ آج آپ کا کھانا پینا حرام ہویا ہوتا۔ آپ ہنس کے یوٹیوب چینل کے اوپر باتیں کرتے ہیں، آپ کی تو وہ اپنی بیٹی ہی نہیں ہے۔ اب کس طرح سے صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں، آپ اس وقت اپنا فیس بیچ رہے ہیں، آپ اپنا اس وقت صرف نام بنا رہے ہیں، لیکن یہ نام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو وہ والی چیز آپ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں نا، یہ وقتی ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد لوگ آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، اللہ پسند نہیں کرتا، آپ دلوں کو دکھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھی کر رہے ہیں، یہ تھوڑے سے شہرت کے لیے۔ یہ شہرت اچھے طریقے سے بھی کمائی جا سکتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن بڑی گندی گندی باتیں کی گئی۔ پھر ایک فیک نیوز جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے جی، کہ جو میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری بات ہوئی ہے، میرے تمام ڈاکٹرز کے جو پینل ہیں ان کے کچھ میرے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے بات ہوئی ہے، ان سب نے کہا ہے کہ ہم نے بالکل فری اینڈ فیئر ہم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ بچی کی عمر یہ ہے، ہم نے پورے میڈیکل ٹیسٹ کر کے، کوئی دباؤ ہمارے اوپر نہیں تھا، کسی کا ہماری طرف زور زبردستی نہیں تھی، اور چونکہ یہ کیس میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ تھا، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری تھی، ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ کل کو کوئی ہمارے اوپر کیچڑ نہ اچھالے، اور انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم میں سے 2-3 ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا وہ 2-3 ڈاکٹرز، ذرا ان کا انٹرویو کرا دے پلیز، ان کو سامنے لے کر آئیں، ان کا نام کوٹ کرے تاکہ بات کی کوئی سر و پاؤں ہو۔ یہ کہہ دینا رشتہ دار میرے ساتھ رابطے میں ہے، یا یہ کہہ دینا ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، اس طرح سے بات نہیں چلتی ہے۔ یوں تو ہم بھی بیٹھ کے بہت کچھ کر دیں، کہہ دیں، ہم اس وقت بڑی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن بات میں فیکٹس کے اوپر کروں گی۔ اچھا آگے، پھر ایک چینل کے اوپر ایک یوٹیوبر ہے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جی میری یوٹیوبر سے بات ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے بالکل ٹھیک انفارمیشن ہے، آپ غلط انفارمیشن امپارٹ کر رہے ہیں۔ تو ان یوٹیوبرز نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے، ہمیں ڈالر کمانا ہے۔ بھئی میں ایک سوال کرتی ہوں کہ یوٹیوبرز نے اپنا بھانڈا آپ کے سامنے پھوڑنا تھا، اور آپ کو ہی آ کے کہنا تھا کہ جی میں نے ڈالرز کمانے ہیں، میں بڑا گندا انسان ہوں، میں ڈالرز کماؤں گا۔ ہر بندہ اپنی گندگی آپ کو بتائے گا، اور آپ نے اپنی گندگی کسی کو نہیں بتائی۔ یار حد ہوتی ہے کسی چیز کی، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ کسی بندے نے اگر ڈالر کمانے بھی نا، اس کے لیے وہ کر بھی رہا ہے، وہ گندا کام کر رہا ہے نا، تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، وہ آگے سے آپ کو کوئی تعویل دے گا، وہ آپ کو کہے گا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کبھی بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ کوئی بھی اپنا اس طرح کا راز یا اپنی اس طرح کی گندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے۔ تو بالکل اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں کہ لوگ کہیں کہ جی اچھا اپنے بارے میں لوگوں نے اتنی گندی بات آپ سے کر دی تاکہ آپ اس کو بعد میں ایکسپوز کریں اور بار بار اس کا ذکر کریں، تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا یوٹیوبر کی طرف سے کہ جی شبیر بہت رو رہا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا۔ آپ کو اس باپ کے اوپر دکھ نہیں ہوا جو بہت رو رہا تھا؟ اور پھر مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، مجھے بڑی ہنسی آئی، وہ جو لائرز آپ نے بٹھائے ہوئے نا، عجیب و غریب قسم کے وہ بے تکے جوابات آپ کو دے رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی دعا زہرا کے والد نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ وہ عدالت میں گئے اور وہ میڈیا پر آ گئے۔ اب تو وہ بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب سب کچھ میڈیا پر ہے، اب تو سب سچ اور جھوٹ الگ الگ ہوگا۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ مان کے ہی نہیں دے رہے کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ سچ ہے کہ غلط ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ سچ اور جھوٹ الگ الگ ہوگا تو پھر میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کو مانیے نا۔ آپ تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو غلط ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میڈیا سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو وہ ڈاکٹرز جو انہوں نے اپنی عزت جو ہے اس کو سر عام نیلام کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے جھوٹ کریں گے ہیں؟ اب مجھے دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، میں کہتی ہوں بھائی وہ شریف بندہ ہے جو عدالت میں گیا۔ آپ کہتے ہیں اچھا انہوں نے کیا فرمایا، یہ وکیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 2000 کے والد اگر عدالت میں نہ جاتے نا، باہر ہی باہر سارا کام مک جاتا اور ظہیر جو ہے نا اس کو پتہ بھی نہ لگتا کہ وہ کدھر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہی بات کر کے آپ نے غور نہیں کیا اپنے جملوں کے اوپر کہ یہ ایک شریف انسان ہے جو عدالت میں گیا، وہ گنڈا نہیں تھا، وہ بدماش نہیں تھا۔ آج کل ہوتا ہے ایسا،
میں جانتی ہوں بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہیں، ان کی بیٹیاں اگر بھاگ جاتی ہیں نا تو اگلوں کا پورا پورا خاندان رون دیتے ہیں، وہ ہاتھی بن جاتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے سارے کا سارا خاندان مسلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، بڑے غریب غریب گھروں کے اور بڑے ایسے ایسے گھروں کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کے بارے میں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی کام اس طرح کا کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اگر ان کی بچی بھاگ جاتی ہے نا تو وہ جا کے اگلے کے گھر میں اس کی بچی بھگا دیتے ہیں، اس کی بچی مار دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، اگلے کا پورا خاندان جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ لوگ تو بڑے آرام سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کر یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو آپ ادھر سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک شریف انسان ہے، ایک بدماش انسان نہیں ہے. بدماش ہوتا نا تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتا. تو آپ نے تو خود اپنے منہ سے مان لیا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ سچ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں منہ سے نکل ہی آتا ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اچھا اس کے بعد آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے بڑا برا لگا جس وقت شکل کا مذاق اڑایا گیا، پرسنالٹی کا مذاق اڑایا گیا. بھائی جو آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے نا، یقین کریں نہ آپ کی بھی کوئی پرسنالٹی تھی، نہ میں کیا بات کروں آپ کے بارے میں، اپنے آپ کو بھی میں اس حد تک نہیں گرا سکتی، لیکن جو آپ کی باتیں تھیں وہ ایسی باتیں تھیں یقین کریں کہ بندے کو شرم آ جاتی ہے. اچھا اس کے بعد کچھ باتیں ایسی کی گئی کہ مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ کس طرح کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. کہ جیسا یہ کہا گیا کہ جی 2000 اب یہ بار بار اس چینل کے اوپر بیٹھ کے جی 2000 خودکشی کر لے گی، 2000 کہتی ہے میں نے پکا وعدہ کیا ہوا ہے زہید کے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ باتیں کر کے آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ کہا گیا کہ 2000 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے گا. اچھا اب ذرا ان کی پوری کہانی سنیے گا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے گا، اس کا میں جواب دیتی ہوں آپ کو. اور اس کے بعد جو ہے ظہیر کو جیل میں ڈالا جائے گا. پھر دعا سے اس کے والد 6-7 دن ملنے کے لیے آئیں گے. اگر دعا ان کی باتوں میں نہیں آئی تو اس کے بعد پھر وہ اس کو انجیکشن لگائیں گے. انجیکشن لگانے کے بعد دعا زہرا وہ الٹی باتیں کرے گی، جو وہ چاہتے ہیں ان کی باتوں میں آ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے جناب کیس کا بالکل ہی چہرہ بدل جائے گا اور ظہیر کو جو ہے وہ جیل ہو جائے گی اور یہ سب کچھ. دیکھیں وہ چیز جو آپ لوگ شروع دن سے کہتے تھے کہ دوسرے یوٹیوبرز بکواس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2000 کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، بھینس والے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، تو آپ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب آپ کا مذاق اڑانے کا ٹائم میرے خیال سے آ گیا. آپ نے خود ہی وہ کہتے ہیں نا انسان کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ پھر آپ خود پھنس جاتے ہیں برے. تو یہ تمام چیزیں میں نے کہا میں ایکسپوز کروں ذرا کچھ چیزیں. وہ باتیں اب یہ لائرز جو ان کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ظہیر کو چاہیے کہ وہ پروٹیکشن بیل لے لیتا. ظہیر نے تو پروٹیکشن بیل لینے کی کوشش کی، پھر 16 تاریخ کو بہاولپور کے بینچ میں گیا اور وہاں سے اس نے کہا لاہور ہائی کورٹ سے تو ملے گی نہیں. وہاں پہ جج صاحب نے خوب بے عزت کیا ان کو، اور اس سے پہلے کہ ان کی درخواست جو ہے اس کے اوپر کچھ آتا انہوں نے اپنی درخواست ہی واپس لے لی، ورنہ تو ان کے پاس کوئی سر پیر ہی نہیں رہنا تھا. اب ظہیر جو ہے اس کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ گرفتار ہے، لیکن ابھی وہ کھل کے نہیں بتا رہے. اس لیے میں بھی آپ کو کھل کے نہیں کہتی کیونکہ مجھے ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے ظہیر جو ہے اس کو عنقریب ہو سکتا ہے میں جب تک یہ ویڈیو آپ کے اپلوڈ کروں، کیونکہ آج میں یہ ویڈیو ریکارڈ کری یہ اپلوڈ میں کل کروں گی، تو ہو سکتا ہے کل تک یہ اطلاع آ جائے کہ ظہیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. البتہ جب بھی آپ لوگ کوئی بھی جرنلزم میں ایتھکس کا خیال رکھیں اور یہ گندی باتیں، وجود کا مذاق اڑانا، ان کے کردار کا مذاق اڑانا، بہت ہی زیادہ پرسنل ہو گئے آپ لوگ اور گندی چیزوں کے اوپر اتر آئے ہیں. آپ بات کریں کیس کے اوپر، آپ بات ذاتیات پہ، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ 2000 پتہ نہیں کتنے گندے حال میں تھی. کچھ ایسی باتیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ بھی کہا گیا کہ اگر مجھے اجازت مل گئی 2000 سے تو جب میں نے بتا دیا تو پھر آپ لوگ کو پتہ لگے گا. اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ پورا ایک انوائرمنٹ، ایک سینیریو بنایا جا رہا ہے کہ اگر ادھر سے نہیں پکڑ سکتے تو ادھر سے پکڑ لے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے. کبھی خودکشی کا ڈرامہ، کبھی گندے ایلیگیشنز، کبھی کردار کشی، یعنی کہیں نہ کہیں سے کہ اگر وہ یوں ہو گیا نا تو ہم یہاں سے آ جائیں گے، اگر یہ ہو گیا ہم جھوٹے نہ پروو ہوں تو ہم دنیا جہان کا جھوٹ جو ہے نا کالک اپنے منہ پہ مل لیں گے. تو یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. لائرز کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جین قریشی صاحب کی ویڈیو کا انتظار کریں. انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو بتائیں گے. جو لائرز بیٹھ کر کہتے ہیں ان سب کا منہ توڑ جواب آپ کو دیا جائے گا. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.